السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ڈرو، ربکم الذی، اس رب سے جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق اور پیدا فرمایا، منہا اس سے، زوجہا اسی کا جوڑا، وبث اور پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالا کثیرا بہت سے مرد، ونساء اور عورتیں، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی جس سے، تساءلون تم مانگتے ہو، بھی اس سے، والارحام اور قطع رحمی سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبا تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت میں ملٹیپل احکامات ہیں۔ آیت کا سورت کا آغاز ہی بہترین انداز سے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں پہ ہر کافر، ہر مشرک، ہر مومن، ہر مسلمان، ہر مرد عورت کو اس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں کہہ کے اللہ پاک نے بتایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المؤمنون یا ایھا المسلمون، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کے پوری دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے۔ اب ہر مشرک کا خالق بھی وہی ہے، ہر کافر کا خالق بھی وہی ہے، ہر مسلمان کا خالق بھی وہی ہے۔ من نفس واحدۃ، ایک جان سے، مینس اللہ پاک نے پیدا صرف آدم علیہ السلام کو ہی اپنے ہاتھ سے فرمایا ہے، اپنے دست قدرت سے فرمایا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ان کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے تخلیق نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس لیے اس میں ایڈ نہیں کر رہی کہ وہ بات الگ ہے، لیکن جب دنیا کا آغاز ہوا ہے تو آدم علیہ السلام کے علاوہ کسی انسان کو اپنے ہاتھ سے تخلیق نہیں فرمایا بلکہ اپنے کن سے فرمایا، لیکن آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، تبھی وہ کائنات میں سنا ہے کہ وہ بہترین ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے معراج کی رات آسمان پہ۔ جب آپ نے آدم علیہ السلام کی زیارت فرمائی تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی زیارت فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن آدم علیہ السلام کے حسن سے آدھا تھا، آدم علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے کیونکہ اللہ پاک نے ان کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، لیکن ان کے ہمارے باپ ہونے کی حیثیت سے زیادہ شہرت ہو گئی۔ تو یہاں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک جان سے یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور پھر اسی سے جوڑا بنایا، یعنی کہ آدم کا جوڑا حوا علیہ السلام سے جوڑا بنایا۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں آرام کر رہے تھے تو آپ نے اٹھ کے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک آپ ہی کے جیسی جنس، لیکن ان کی کچھ تخلیق میں تبدیلی موجود تھی اور آپ ان کے ساتھ انوالو ہوئے، یعنی کہ وہ تنہائی کا شکار ہو گئے تھے اور اللہ پاک نے انہی کی جنس سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور وہ ان کے پاس تھی، اور پھر وہ جنت میں ہنسی خوشی رہنے لگ گئے، اور وہ ہمیشہ وہیں پہ ہی رہتے اگر شیطان وہاں پہ انہیں رہنے دیتا تو۔ لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی لکھا ہوا تھا، اللہ پاک نے زمین پہلے سے ہی تخلیق فرما رکھی تھی اور آسمان بھی بنا رکھے تھے، کیونکہ یہ سب کچھ ہونا تھا، لہٰذا اللہ نے ان کو زمین پر اتارا اور پھر ان کو 12 سال ایک دوسرے سے بچھڑے رکھا تاکہ وہ اپنے رب کی طرف توجہ رکھیں، اور پھر عرفات کے میدان میں ملایا اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر اللہ پاک نے ان سے بہت سارے مرد اور عورتیں پوری دنیا میں پھیلا دیے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مرد اور عورت ایک ہی جیسے سمٹمز، ایک ہی جیسے خد و خال رکھتا ہوا اس دنیا میں موجود ہے، رنگ و نسل کے فرق کے ساتھ سب آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ اور اللہ سے ڈرو اور اسی سے مانگو، یعنی کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس کے ڈرنے کا حق ہے، اس کے سارے حقوق ادا کرو، جیسے وہ کہتا ہے ویسے کرتے رہو، اور اسی سے مانگو، ہر وقت اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے رکھو، اسے اپنے دل کے قریب سمجھو، شہرک کے قریب سمجھو، اور والارحام اور رشتہ داروں کے قطع تعلق کرنے سے ڈرو، یعنی کہ رشتہ داریاں توڑنی نہیں، اگر کوئی تمہیں توڑے تو تم اسے جوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں اتنا رواج نہیں تھا رشتہ داریوں کو سنبھالنے کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ یعنی غریب رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنے پر زیادہ اجر دیا ہے بجائے دوسرے غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر۔ جاننے والے کو زیادہ بہتر سمجھا ہے دینے کے لیے بغیر اس کے کہ نہ جاننے والے کو۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم عرش الہی سے آویزاں ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ ہوشیار، جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے رکھے، اور جس نے مجھے قطع کیا یعنی کہ توڑا اللہ اسے پارا پارا کرے۔ لہٰذا جو ہمارے رشتہ دار ہیں یعنی کہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے شوہر کے رشتہ دار ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، پھر ہمارے امی کے جو ہیں والدین ہیں ان کے بہن بھائی ہیں، اور ہمارے ابو کے جو والدین ہیں اور ان کے بہن بھائی ہیں، پھر ایسے یہ زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ پھر آگے سے آگے جو سلسلہ ہے، نسب ہے، جو سلسلہ چلتا رہتا ہے رشتہ داریوں کا، ان سب سے یعنی کہ جس سے دور کی بھی رشتہ داری ہو، تعلق ہو یا دوستی ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس آیت کے مصداق بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 2، وَآتُوا الْیَتَامَىٰ اور دے دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نہ تبدیل کرو، تا کا مطلب تم تبدلو تبدیل کرو، بدلو، الخبیثہ ناپاک چیز بالطیب پاکیزہ چیز کے ساتھ، وَلَا تَأْکُلُوا اور نہ کھاؤ اموالہم ان کے مال، اِلیٰ اموالکم اپنے مالوں سے ملا کر، انہ بے شک وہ کان حوباً بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ بہت بڑا۔ اسلام سے پہلے یتیموں پر بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، اور طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے۔ جب باپ فوت ہو جاتا تو یتیم بچے کا سارا مال اس کے چچا اور بڑے بھائی قبضہ کر لیتے تھے، اور یتیم کے بالغ ہونے پر بھی اس کا مال واپس نہیں کرتے تھے۔ اس کے اعلیٰ نسل کے جانور خود رکھ لیتے تھے، ردی اور لاغر جانور اس کو دے دیتے تھے، اور پھر یتیموں کے مال کو اپنے مال سے اتنا زیادہ ملا دیتے تھے اس کی حفاظت کے بہانے کر کے کہ سارا ہی مال آہستہ آہستہ ہڑپ ہو جاتا تھا، اور یہاں تک بھی وہ کہہ دیتے تھے کہ تمہاری پرورش پہ لگ گیا تمہارا پیسہ بس۔ تو اس آیت نے ان ساری بری رسموں کو ختم کر دیا۔ یہ پہلی بار قرآن پاک میں یتیم کے حقوق کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ قبیلہ غطفان میں ایک شخص تھا جس کا باپ فوت ہو گیا، یعنی کہ بھائی فوت ہو گیا، اور اس کا بھتیجا اس کے پاس تھا۔ جب اس کا بھتیجا جوان ہوا تو اس نے اپنے چچا سے اپنے حصے کا مطالبہ کیا۔ اس کے چچا نے وہی جواب دیا جو آج تک عرب میں رواج تھا کہ یتیم کا مال تو ہڑپ ہو جاتا تھا، تو اس نے وہی جواب دیا کہ میرے پاس تمہارا کوئی مال نہیں ہے، تمہاری تربیت وغیرہ پہ لگ گیا۔ تو اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اب جب اس بندے کو بلا کے یہ آیت سنائی گئی تو اس نے فوراً کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، اور اس نے اس کے حصے کا مال جو تھا وہ یتیم کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اور یہ پہلی اسلام کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی حقدار کو اس کا مال واپس ملا ہو، اور یہ اس آیت ہی کا صدقہ ہے۔ آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیم بچوں کے معاملے میں، فانکحوا تو نکاح کرو، ما طاب لکم جو تمہیں پسند آ جائیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنی دو دو، وثلاثہ اور تین تین، ورباع اور چار چار۔ فإن خفتم پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، یہ ان اور لا کو ملا کے لفظ بنا ہے اللہ، کہ تم نہیں کر سکو گے تعدلوا عدل یا انصاف، واحداتن تو ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت یا جن کے مالک ہوں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ یعنی کہ کنیزیں، آج کل تو ان کا رواج نہیں ہے، ذالک ادنا یہ بالکل قریب ہے، اللہ تعولوا کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ۔ اب ایسا ہوتا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جو یتیم بچیاں جو اپنے سرپرستوں کی نگرانی میں ہوتی تھی تو ان کے سرپرست ان کی خوبصورتی اور ان کا جمال اور ان کا مال دیکھ کر ان سے شادی کر لیتے تھے۔ اب دیکھیں پیچھے ان کا میکا تو ہے نہیں، پیرنٹس تو ہے نہیں، اور یہی انہی کی ذمہ داری ہے، لہٰذا ان کے کوئی حقوق کا محافظ ہو نہ ہو، ان کے دکھ درد میں کوئی ہمدردی کرنے والا ہو نہ ہو، ان کا کوئی حق ادا نہیں ہوتا تھا۔ ان کو مہر تو دیا جاتا تھا حیثیت کے مطابق، لیکن نکاح کے بعد ان کے حقوق ادا نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما کے ان کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ یہ اب تمہاری ذمہ داری ہیں، اسلام سے پہلے کی روایات جو ہیں اس کو اب چھوڑ دیا جائے، اور اب اسلامی روایات کے مطابق
عورتوں کے ساتھ جو یتیم ہو چکی ہیں شادی کی جائے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، ان کے مال کی وجہ سے، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کی رکھ رکھاؤ خاندانی نسب ہونے کی وجہ سے، اور پھر ان کے حقوق ادا کیے جانے کی وجہ سے ان سے شادی کی جائے۔ فن کے ہو، یہ جو نکاح کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے گھر بساؤ، یہ نہ ہو کہ ان کے حقوق رہ جائیں، ان کا کون سا کوئی میکہ ہے۔ جیسے ایک گھر کا تصور ہوتا ہے اس طرح گھر بناؤ، اور 2 3 4 یہاں پہ ہم ساری رہ جاتی ہیں کہ اسلام نے مرد کو یہ کیوں کہا ہے کہ 2 3 4۔ تو یہ اس صورت میں تھا کہ جب کوئی شخص کمانے لائق ہے اور وہ چاروں شادیاں اچھی طرح سے افورڈ بھی کر سکتا ہے، چاروں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا بھی کر سکتا ہے۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارے لیے ایک ہی کافی ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی عدل کرنے والے انصاف پسند ہوں تب بھی ایک طرف جھکاؤ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فواحدات، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے دوسری شادی ناجائز ہے، تیسری شادی ناجائز ہے، چوتھی شادی ناجائز ہے۔ انصاف کی صورت میں 4 جائز ہیں۔ ایک کے حقوق اگر اچھے سے ادا ہو رہے ہیں تو وہ دوسری رکھے گا تو پتہ چلے گا کہ دوسری دونوں کے حقوق اچھے سے ادا ہو رہے ہیں، دونوں کو ایک جیسی چیزیں لا کے دی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ایک شخص نے 3 شادیاں کی اور اس نے 3 ایک جیسے گھر بنا کے دیے، اور وہ تینوں گھروں میں ایک ایک ہفتہ قیام کرتا ہے، اور تینوں بیویاں اس کے ساتھ خوش ہیں اور اب نارمل بیہیو کر رہی ہیں، ان کا آپس میں کوئی کلیش نہیں ہے۔ اور پھر کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں کہ مرد ایک بیوی کو چھوڑ کے دوسری کے پاس چلا گیا، اب وہ شادی شدہ تو ہے لیکن اس کا رجحان وہاں نہیں ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ وہ کل قیامت والے دن اپنے حقوق کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کا گریبان پکڑے گی، جب تک وہ معاف نہیں کرے گی وہ کیسے بخشا جائے گا۔ اگر ایسے عدل نہیں ہو سکتا تو فواحداتن، ایک ہی کافی ہے۔ یا پھر جو کنیزیں تمہارے پاس ہیں ان کے ساتھ شادیاں کر لو، لیکن ان کا نکاح جو ہے وہ ان کا حق مہر آدھا ہوگا، اور وہ آپ کی اجازت کے بغیر کسی اور شخص کے پاس جانے کی صلاحیت نہیں رکھیں گی۔ دوسری بات یہ کہ آج کل یہ کانسیپٹ غلامی کا ختم ہو چکا ہے، نہ کوئی کنیز ہے نہ کوئی غلام ہے، بس آج کل آزاد، ہر شخص آزاد ہے، اور میں کہتی ہوں جو جاب کرتا ہے بس وہی غلام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ ایک خاتون کو تو اس کے سارے حقوق ملتے رہیں اور دوسری جلتی کرتی رہے اور گھر کا ماحول خراب ہو۔ سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے فواحداتن کا حکم دیا ہے کہ ایک شادی ہی کافی ہے۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے کچھ بتایا ہوا ہے کہ یورپ، امریکہ اور دوسرے ممالک میں ہماری کثرت ازواج کے اوپر بہت نشانہ بنتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے گھر بنانے کا۔ وہ ایک مادر پدر آزاد معاشرہ ہے جس میں نہ تو باپ اپنے بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی تربیت کر سکتا ہے، نہ اس کو اچھے برے سے روک سکتا ہے، نہ ان کا کوئی کانسیپٹ ہے، نہ ادھر کوئی غیرت ہے، نہ ادھر کوئی معاشرہ ہے، نہ ادھر کوئی سختی ہے، نہ نرمی ہے۔ ایک بے مہار، شتر بے مہار سا ماحول ہے، اور وہاں پہ حرام اور حلال بچوں کی ایک اتنی بڑی تعداد ہے کہ اوسطاً آبادی سے زیادہ 60% وہاں حرام ہے اور 40% حلال ہے۔ تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے جو وہ اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی معاشرے کو تندرست اور صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔